حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت سری کا کمال ملا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری کا۔ امام حسن کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا اور امام حسین کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا، اور یہ حقیقت میں کمال اور فیض تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور اسی ضمن میں نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مختصر موٹے موٹے واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امامین کے تذکرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکر پاک کو قبول فرمائے اور میری اور آپ حضرات کی نجات کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس آیہ کریمہ کے فوائد میں گزشتہ رات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال، یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کمال سے سرفراز ہوئے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کو بھی یہ انعام ملا۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خیبر میں، اسی طرح غزوات و سرایا میں بہت سے صحابہ اس کمال اور اس انعام سے سرفراز ہوئے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے، اور اس قسم کے دردناک واقعات ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پورا مہینہ آپ حضرات یہی تذکرہ مجالس میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس پر ایسا غرور اور تکبر چھایا، غرور و تکبر کا پتلا بن گیا، اور غرور و تکبر کا پتلا بن کے اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف تھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ بعض مرتبہ آدمی کو افراط و تفریط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ فرعون پہلے ایک غریب آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو تخت پر بیٹھتے ہی ایسا مغرور ہوا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری پوجا و پرستش کرو۔ تو وہی بچیں گے جو میری پوجا و پرستش کریں گے، اور جو لوگ میری پوجا و پرستش سے انکار کریں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہزارہا آدمی صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتروا دیے کہ انہوں نے اس کی پوجا و پرستش کرنے سے اور اس کو معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یزید بھی جب تخت پر بیٹھا تو یہ باپ کی موجودگی میں تو چھپ چھپ کے فسق و فجور کرتا تھا، مگر جب یہ تخت نشین ہو گیا تو پھر اب اس کو روکنے والا اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ کھل کر برسر عام فسق و فجور کرنے لگا، شراب پینا، زنا کرنا، برائیاں، یہ اس کا کردار کا مشغلہ تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میرے حالات ہیں، جس قسم کے میرے کارنامے ہیں، کوئی شخص مجھے تسلیم نہیں کرے گا، خصوصاً جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کبھی میری امارت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ کبھی میری بیعت نہیں کریں گے، اور ان کا انکار دوسروں کے انکار کا سبب بنے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے
کہ میں ان سے بیعت طلب کروں اور وہ جب انکار کریں تو ان کو قتل کروا دوں، تاکہ میری راہ سے یہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں یہ دور ہو جائیں اور میری خلافت اور میری عمارت کا میدان اور معاملہ صاف ہو جائے۔ چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی۔ یہ بڑے بڑے حضرات تھے، خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، تو یہ یزید کیسے فاسق و فاجر کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا اور یہی ان کے شایان شان تھا۔ انکار کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر تو بغیر ملے ہی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام حسین حاکم مدینہ ولید کی خدمت میں تشریف لے گئے، اس سے بات چیت کی۔ حاکم مدینہ نے کہا کہ حضرت یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق و فاجر ہے، وہ اس لائق اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں، میں قطعاً اس کی بیعت کرنے کے واسطے تیار نہیں۔ آپ نے صاف انکار فرما دیا اور یہی آپ کے شایان شان تھا۔ دیکھیے اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، مگر اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہو جاتی، اور اس کے جواب کے لیے امام حسین کی بیعت دلیل بن جاتی۔ لوگ یہ کہتے جب امام حسین علیہ السلام جیسا جلیل القدر امام فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنا بھی جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو امام حسین جیسا شخص کبھی بیعت نہ کرتا، تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی۔ امام علی مقام نے انکار کر دیا اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو حسین ہزارہ تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، بہت سے مصائب کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوتے ہوئے اور دادے کے دین کا، نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثبوت پیش کیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مردان خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے سینہ تان کے ڈٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سینے میں گولیاں اور تیر کھا لیتے ہیں، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت دیا اور اپنا مقام لوگوں پر واضح کیا۔ چنانچہ جس وقت آپ نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا میرے عزیزوں، اگر میں مدینے میں رہا تو یہ لوگ مجھے یزید کی بیعت کے لیے مجبور کریں گے، اور میں نے بیعت کرنی نہیں، یہ مجبور کریں گے تو لا محالہ جنگ ہوگا، فساد ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد یا لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں۔ عزیزوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں ان کے نانا جان کا روضہ انور تھا۔ اس وقت حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ہزارہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں، اس مدینے کو دیکھنے کے لیے وہی مدینہ آج چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھا۔ الغرض امام پاک روتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نانا جان سے اجازت چاہی، اور اشکبار آنکھوں سے روتے ہوئے رخصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔
मक्का मुकर्रमा क्यों गए थे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन दखलहू काना आमिना, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। चूंकि हरम की हद के अंदर लड़ना झगड़ना, किसी का खून बहाना, ये नाजायज हराम और ममनू है। यहां तक कि हुदूद हरम में जूं तक मारने का हुक्म नहीं है। हाँ, जहरीले जानवर सांप बिच्छू वगैरह को मार सकते हैं, मगर जो जानवर अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचाते उन जानवरों तक मारना जायज नहीं है। और मोमिन की तो बड़ी शान है, मोमिन की इज्जत और हुर्मत तो बहुत ज्यादा होती है। तो इमाम अली मकाम ने यह ख्याल फरमाया कि हरम की हद में लड़ना झगड़ना जिदालो किताल चूंकि हराम है, तो वहां ना कोई मेरे साथ लड़ेगा, ना मुझे परेशान करेगा, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा। तो मैं हरम शरीफ की हुदूद के अंदर रहते हुए अल्लाह की इबादत करते हुए अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर लूंगा। इस ख्याल से आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा चले गए। जो ही मक्का मुकर्रमा में आप पहुंचे, अहले कूफा की तरफ से खुतूत और चिट्ठियां पहुंचनी शुरू हो गई। लगातार खुतूत आ रहे हैं, कासिद आ रहे हैं, यहां तक कि थोड़े से अरसे में हजरत इमाम पाक की खिदमत में कूफे से 150 चिट्ठी पहुंच गई। 150 चिट्ठी, और बाद ने तो 1200 चिट्ठियां लिखी। 1200 खुतूत पहुंचे। बाद उलमा ने अपनी अपनी किताबों में 1200 खुतूत का जिक्र भी किया, लेकिन 150 चिट्ठी तो बड़े बड़े मुस्तनद उलमा ने लिखा है कि 150 चिट्ठी पहुंची थी। चलो मियां 150 ही सही। उस जमाने में जबकि वसाइल और रसाइल इस कदर से और कासिद ऊंट घोड़ों पर या पैदल चल के जाते थे, ऐसे हालात में 150 चिट्ठी का पहुंचना भी कोई मामूली बात नहीं था। 150 चिट्ठी इमाम पाक की खिदमत में पहुंची, और चिट्ठियों के मदामीन भी अजीबो गरीब किस्म के थे। मदामीन ये थे कि ऐ इमाम हुसैन, हम आपके बाप के मानने वाले हैं, हम मुहिब्बाने अली हैं, हम मुहिब्बाने अहले बैत हैं। हमने तो अमीर माविया को नहीं माना था, चाहे जाए कि उसके नालायक बेटे यजीद को माने। हम आपके बाप अमीरुल मोमिनीन हजरत अली और आपके भाई हजरत इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम यजीद के मानने वाले नहीं हैं। और यजीद तख्त पर बैठ गया है तो हम उसको खलीफा या इमाम नहीं मानते, बल्कि आपको खलीफा बरहक और इमाम बरहक मानते। तो आप मेहरबानी करके कूफे में तशरीफ लाएं, हम लोग आपकी बैत करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे, और आप पर अपनी जानें और अपना माल कुर्बान करेंगे, और आपके दस्ते हक परस्त पर बैत करके आपकी रहनुमाई में जिंदगी के दिन गुजारेंगे। तो आप तशरीफ लाइए, हमारी दस्तगीरी फरमाइए, और हमें अपनी सोहबत में रखकर अपने फ्यूजो बरकत से मुस्तफीज फरमाइए। तो तमाम कबीलों खानदानों की तरफ से इमाम पाक के पास चिट्ठियां पहुंची, और बाद ने इस किस्म के मदामीन लिखे कि ऐ इमाम पाक, अगर आप तशरीफ ना लाए तो हम बामरे मजबूरी यजीद की बैत कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत का मुकाबला तो हम कर नहीं सकते। और फिर कल क़यामत के दिन अगर खुदा ताला ने हमसे पूछा कि तुमने यजीद जैसे नालायक आदमी की बैत क्यों की, तो हम साफ कह देंगे कि ऐ मौला, हमने तेरे नबी के नवासे को खतूत लिखे, चिट्ठियां लिखी, कासिद भेजे, जान माल कुर्बान करने का यकीन दिलाया, मगर वो तशरीफ नहीं लाए, उन्होंने हमारी दावत को कबूल नहीं किया। तो जब उन्होंने ठुकरा दिया तो मौला, हम हुकूमत का मुकाबला तो कर नहीं सकते थे, हमने बामरे मजबूरी यजीद की बैत कर ली है। तो ऐ इमाम, फिर याद रखिए कि हमारी बैत का वबाल भी आपके कंधों पर होगा। इस किस्म के मज़ामीन लिखे कि इमाम पाक शरई तौर पर सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अब क्या किया जाए। चुनाचे आपने बहुत से लोगों से मशवरे भी किए, आखिर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले किसी मोतबर आदमी को वहां भेजना चाहिए, जो वहां जाकर बचश्मे खुद हालात का जायजा ले कि क्या वाकई वो लोग चाहते हैं और उनके दिलों में मोहब्बत और अकीदत है। अगर वो चाहते हो और उनके दिलों में मोहब्बत और अकीदत हो तो फिर उसकी इत्तला आने पर जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। चुनाचे आपने अपने चचा दाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को इस काम के वास्ते मुंतखब किया और फरमाया कि ऐ मेरे भाई,
इस तरह कूफे से चिट्ठियां आ रही हैं, तो मैं आपको अपना नायब बना के वहां भेजता हूं। आप वहां पहुंचकर वहां के हालात का बचश्मे खुद मुतालिया करें और जायजा लें। अगर हालात वाकई तसल्ली बख्श हों तो फिर आप मुझे इतला दें, चिट्ठी लिखें, आपकी इतला और चिट्ठी आने पर फिर मैं भी चला आऊंगा, वरना आप भी वापस आ जाना। आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील इस काम के वास्ते तैयार हो गए। आपने अहले कूफा को एक खत लिखा कि ऐ अहले कूफा, तुम्हारे पै दर पै खतूत मेरे पास पहुंचे, चुनाचे मैं अपने भाई चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नायब बना के तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम सब लोग इनकी बैयत करो और इनकी खिदमत करो। ये तुम्हारे हालात का जायजा लेकर मुझे लिखेंगे। अगर तुम्हारे हालात तसल्ली बख्श हुए तो फिर इनकी इतला आने पर मैं भी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। आपने चिट्ठी लिख के मोहर लगा के हजरत मुस्लिम बिन अकील को दे दी और उनको रुखसत कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम भी तैयार हो गए। वो कहने लगे, अब्बा हमें छोड़कर ना जाइए बल्कि अपने साथ ले जाइए। हजरत मुस्लिम ने अपने बच्चों का दिल तोड़ना गवारा न किया और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले लिया। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए, वहां अपने अजीजों से मिलकर चले और कूफे में पहुंच गए। कूफे में एक शख्स था जिसका नाम था मुख्तार बिन उबैदा सख्ती। वो मुहिब्बे अहले बैत था। उनके घर में हजरत मुस्लिम उतरे। जिस वक्त कूफे वालों को खबर लगी कि हजरत मुस्लिम इमाम हुसैन के नायब बनकर आए हैं, तो अहले कूफा ने जौक दर जौक आकर बैयत करनी शुरू कर दी। यहां तक कि 40,000 आदमियों ने बैयत कर ली और इस कदर अकीदत और मोहब्बत का मुजाहिरा किया कि हजरत मुस्लिम बड़े मुतस्सर हुए। आगे पीछे फिरते थे, दिन रात दावतें होती थी, हाथ चूमते थे, जूतियां चूमते थे और बड़ी अकीदत और मोहब्बत का जो मुजाहिरा किया, तो हजरत मुस्लिम बड़े मुतस्सर हुए कि ये लोग तो इमाम पाक के बड़े ही आशिक हैं, बड़े ही चाहने वाले हैं। तो अब मैं आया हूं, जब इमाम आएंगे तो फिर इनकी अकीदत और मोहब्बत का क्या आलम होगा। हजरत मुस्लिम ने मुतस्सर होकर सारे हालात इमाम हुसैन को लिख दिए कि 40,000 ने बैयत कर ली है, मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं, बड़ी मेरी खिदमत कर रहे हैं और इनके दिलों में आपकी बेपनाह मोहब्बत है, तो आप मेरे खत को देखते ही तशरीफ ले आइए, यहां के हालात बड़े तसल्ली बख्श हैं। हजरत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को चिट्ठी लिख दी। इधर कासी चिट्ठी लेकर रवाना हो गया और इधर देखो कदाओ कदर के अहकाम जो नाफिज हो चुके थे वो क्या रंग दिखाते हैं। चंद यजीदी भी कूफे में रहते थे जो यजीद के हामी थे। उन्होंने जब ये देखा कि इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के नायब बनकर आए हैं और 40,000 आदमी ने बैयत कर ली है, तो उन्होंने यजीद को इतला कर दी। उन्होंने यजीद को यह इतला की कि ऐ यजीद, तू तो ख्वाबे गफलत में है, तू तो गफलत की नींद सो रहा है और यहां तेरे खिलाफ कूफे में वो महाज बन रहा है जिस महाज को तोड़ना फिर तेरी कुव्वत और ताकत से बाहर होगा, और तुझे कुछ खबर ही नहीं है। 40,000 आदमी तेरे खिलाफ बैत कर चुका है और अभी लोग कर रहे हैं। अगर यही सूरत रही तो यहां से वो तूफान और सैलाब उठेगा जो तिनके की तरह तुझे बहा कर ले जाएगा। तो जिस तरह भी तुझसे हो सके इस महाज को तोड़। जिस वक्त यजीद को मालूम हुआ तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसको जब अपना इक्तिदार खतरे में नजर आया, तो आप जानते हैं कि इक्तिदार बड़ी चीज होती है। कोई शख्स जल्दी किए अपना इक्तिदार और अपना मकाम छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं होता। कोई है ऐसा जो तख्त को, कुर्सी को, इक्तिदार को छोड़ दे? जितनी उससे जो भी उससे हो सकता है वो करता है कि ये इक्तिदार, ये तख्त और ये कुर्सी मेरे पास रह जाए। तो यजीद को भी जब अपना इक्तिदार खतरे में नजर आया तो उसने क्या किया कि नौमान बिन बशीर जो कूफे के गवर्नर थे और जिन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम के खिलाफ कुछ नहीं किया था, उनको तो माजूल कर दिया और उनकी जगह इब्ने ज़ियाद जिसका नाम था उबैदुल्ला और बड़ा जाबिर और बड़ा सख्त किस्म का आदमी था और बसरे का गवर्नर था, उसको मुकर्रर कर दिया और उसको लिखा
کہ تو بصرے کا بھی گورنر ہے اور میں تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں، اور تو فوراً کوفے پہنچ اور میرے خلاف جو وہاں محاذ قائم ہو رہا ہے اس محاذ کو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے توڑ، اور اس معاملے میں تجھے تمام اختیارات ہیں، جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ اور حالات کو ہموار اور برابر کر۔ یہ ابن زیاد یزید کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے میں آیا۔ یہ کس طرح آیا یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، میں موٹے موٹے واقعات عرض کر رہا ہوں کیونکہ کئی مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا۔ جس وقت وہ کوفے میں آیا تو کوفے میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے کوفے کے دارالعمارت کے اندر نظر بند کر دیا۔ اب جناب والا تمام سرداروں کی گرفتاری کی خبر بجلی کی طرح کوفے میں پھیلی، اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا، بڑے بڑے سردار تو پکڑے جا رہے ہیں اور پکڑے گئے۔ اور ابن زیاد اب حضرت امام مسلم کی گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا کہ اب حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گرفتار ہو چکے ہیں اور اب میری گرفتاری کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں، تو آپ نے اپنے تمام عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا، سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ وہ 40,000 آدمی جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب کے سب آپ کے پاس آ گئے، اور آپ نے ان 40,000 کو حکم دیا کہ دارالعمارت کا محاصرہ کر لو۔ حضرت امام مسلم نے 40,000 عقیدت مندوں کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے کہ حملہ کر دو تو وہ 40,000 آدمی دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اور ابن زیاد مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 40,000 کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا، اور نہ اس وقت اس کے پاس اتنی فوج تھی۔ مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ جس وقت حضرت امام مسلم نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت گھبرایا۔ اس نے پھر بڑی چالاکی اور بڑی مکاری سے کام لیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار اس نے دارالعمارت کے اندر نظر بند کیے ہوئے تھے ان سب کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ دیکھو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو، نہیں تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دوں گا، اور جو تمہارے گھر والوں کا تمہاری اولاد کا حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ تو وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس معاملے میں تعاون چاہتے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا دیکھو تمہارے عزیز، کوئی تمہارا بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، وہ اس وقت دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے، میں تمہیں دارالعمارت کی چھت پر چڑھاتا ہوں، اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو آرام سے سمجھاؤ کہ وہ محاصرہ توڑ دیں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب سے پہلے تو ابھی میں تمہیں قتل کراؤں گا، اور پھر میری فوجیں جو ان قریب پہنچنے والی ہے وہ کوفے پر حملہ کریں گی، پھر تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا، اور پھر وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس واسطے میرا ساتھ دو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو۔ اس نے جناب ایسا ڈرایا دھمکایا کہ وہ بڑے بڑے جتنے تھے نا لیڈر قسم کے لوگ اور سردار قسم کے لوگ، وہ سب کے سب جناب پلپلے ہو گئے اور سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابن زیاد تو جس طرح کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر دارالعمارت کی چھت پر اور کرو یہ کام جو میں نے تمہیں کہا۔ یہ بڑے بڑے سردار چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیا، اور بلا کے چپکے چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے پاس ہیں،
اسلحہ یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین بے شک رسول اللہ کے فرزند ہیں، لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ اسلحہ ہے، تو وہ بغیر اسلحے کے، بغیر فوجوں کے، بغیر دولت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم درمیان میں خواہ پس جائیں گے۔ یہ اقتدار کا معاملہ ہے تو تم لوگ اس وقت محاصرہ توڑ دو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو، نہ تمہیں ہمارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا اور نہ ہم تمہارا منہ دے سکیں گے۔ ہمیں ابھی قتل کروا دیا جائے گا اور تمہارا جو اثر ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ جب وہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عزیزوں کو اس قسم کی باتیں سنانی شروع کی اور اس قسم کے مشورے دینے شروع کیے تو اب جناب وہ بھی محاصرہ توڑ کے جانے لگے۔ جتنے محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے لوگ نکل کر جانے لگے، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ لیجئے صاحب، حضرت امام مسلم نے 40,000 آدمی کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ان 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گیا، باقی سب کے سب محاصرہ توڑ کے جا چکے تھے۔ حضرت امام مسلم پر بڑا برا اثر پڑا کہ حد ہو گئی، 40,000 میں سے 39,500 چلے گئے اور صرف 500 رہ گئے، تو یہ 500 جو رہ گئے ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت امام مسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ 500 جو ابھی کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ چلو جامعہ مسجد میں چل کے مغرب کی نماز ادا کریں اور سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ سب کے سب کہنے لگے اچھا حضرت چلیے۔ آپ 500 آدمی کو ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لیں۔ لیجیے صاحب، جب مغرب کی نماز شروع کی تھی تو 500 آدمی حضرت مسلم کے پیچھے تھا، اور جب حضرت مسلم نے 3 فرض پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، وہ 500 جو تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ صبح 40,000 آدمی تھا اور اب ایک بھی ساتھ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، اپنے آپ کو محبان علی اور محبان اہل بیت کہتے تھے۔ انہوں نے چٹھیاں لکھی تھی، انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، انہوں نے مال جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب نہ تو جان دینی پڑی، نہ تیر کھانے پڑے، نہ گولیاں کھانی پڑی، محض ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بے وفائی کی۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اور یہ بھی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا، یہ سارے ہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے، اور میں تو امام حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے، تو میری چٹھی دیکھ کر حضرت امام حسین تو بالکل نہیں رکیں گے، وہ تو فوراً آ جائیں گے، تو پھر ان کا اثر کیا ہوگا جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے۔ خیر آپ مسجد سے نکلے اور نکل کر اپنے مریدوں کے پاس گئے۔ جس مرید کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند، کوئی دروازہ ہی نہ کھولے۔ وہ لوگ جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی، جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، ان سب نے دروازے ہی اندر سے لگا لیے۔ حضرت مسلم رات کے وقت کوفے کی گلیوں میں اس طرح پھر رہے تھے جس طرح کوئی بے بس اور بے کس مسافر ہو جس کا کوئی آشنا نہ ہو، اور وہ بڑا پریشان اور بڑا حیران پھر رہا۔ اسی طرح پھرتے پھرتے آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے مکان کے اندر دروازہ کھولے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا، اس نے پانی پیش کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس کو ملنا ہے، کس کے ہاں جانا ہے۔ جب اس نے حالات پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ اے بہن، میں مسلم بن عقیل ہوں،
جو حسین بن علی کا نائب بن کے کوفے آیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں اور اس طرح پھر رہے ہیں۔ کوفے میں تو یہ چرچا ہے کہ ہزارہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور سب لوگ آپ پر مال جان قربان کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح بے بسی اور بے کسی کے عالم میں پھر رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حضرت امام مسلم نے فرمایا، ہاں بہن واقعی ایسا تھا، مگر اب ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور اب تم مجھے اس حال میں دیکھ رہی ہو کہ میرے واسطے کوفے کا کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی جگہ نہیں جہاں میں رات گزار سکوں اور جہاں میں پناہ حاصل کر لوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا غریب خانہ حاضر ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرزند میرا مہمان ہو۔ تو اس عورت نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی اور پناہ دی اور اپنا مکان حاضر کر دیا۔ آپ اس کے گھر میں بیٹھ گئے، رات آپ نے گزاری۔ قدرت خدا کی کہ اس عورت کا بیٹا جو تھا وہ بڑا خناس تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے نکالتا ہے اور مردوں سے زندے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے گھر مومن پیدا کر دیتا ہے اور مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ آزر کے گھر میں پلنے والا تو خلیل اللہ ہو جائے، بت شکن ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پرورش پانے والا کافر ہو جائے۔ فرعون کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو جائے اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا، شاعر کہتا ہے کہ ذات آزر خلیل اللہ ہو اور بیٹا نوح کا گمراہ ہو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ اور زوجائے فرعون ہووے طاہرہ۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، خدا کی شان کے عجب جلوے ہے۔ وہ مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے اور کافروں کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بدبختوں کے ہاں نیک بخت اور نیک بختوں کے ہاں بدبخت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، بے نیاز جو ہوا جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء۔ اس عورت کا لڑکا رات کے وقت گھر آیا، ماں کو غمگین پایا۔ ماں تو غمگین کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، وہ کوفے میں امام حسین کے نائب بن کر آئے اور اہل کوفہ نے ان کی بیعت کی اور آگے پیچھے پھرنے لگے اور مال جان قربان کرنے کا یقین دلایا، اور اب حاکم وقت کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر سب کے سب امام کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور بے وفائی کرتے ہوئے سب اپنے دروازوں کو بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ امام بڑی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے، یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ آج وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمارے گھر میں رونق افروز ہے۔ انہوں نے غریب خانے میں قدم رنجہ فرمایا ہے اور ہمیں یہ فخر بخشا ہے کہ آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بیٹا ایک طرف تو یہ خوشی ہے کہ ہمیں ان کی میزبانی کا اور ان کی خدمت کا موقع ملا، اور دوسری طرف غم اس بات کا ہے کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی، اور بے وفائی بھی ایسے معزز مہمان کے ساتھ کی
تو ماں نے جب حالات سنائے تو بیٹا دل ہی دل میں خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، میری ماں تو بڑی بھولی ہے، بڑی سیدھی ہے، اس کو کیا پتا ہے ابن زیاد نے تو اعلان کروا دیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کروائے اس کو اتنے 1000 درہم انعام ملے گا۔ تو یہ قدرتی طور پر ہمارے گھر میں آ گئے، میں صبح جا کے خبر کروں گا اور اپنے گھر سے ان کو گرفتار کروا کے 1000 درہم انعام حاصل کروں گا۔ اس نے اپنا ناپاک مقصد اور مدعا ماں کو تو نہ بتایا، ماں پر ظاہر نہ کیا، اور دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اب وہ چند گھنٹے گزارنے اس کے لیے مشکل ہو گئے کہ کب دن چڑھے اور میں جا کے مخبری کروں اور انعام حاصل کروں۔ الغرض صبح ہوئی، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ حضرت مسلم ہمارے گھر میں ہے، میں گرفتار کرواتا ہوں اور انعام میرے حوالے کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا برخوردار تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا، پہلے تم گرفتار کرواؤ۔ اس نے کہا جی میرے ساتھ فوج اور سپاہی بھیجیے۔ وہ سپاہی گئے، 70 سپاہی گئے اور انہوں نے جا کر اس عورت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے، انہوں نے سپاہیوں نے گستاخیاں بے ادبیاں بھی کی، اس قسم کے کلمات کہے جو ناقابل برداشت تھے۔ امام حسین کے متعلق نازیبا قسم کے کلمات کہے اور یزید کی تعریف کی اور ان پر بغاوت کا الزام لگایا، اور اس قسم کی چند اور سخت باتیں کی۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، انہوں نے مشتعل ہو کر تیر برسا دیے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ بات کرو معقول طریقے سے تو بہتر ہے، اور اگر تیر چلا کے مجھے یہ دکھاتے ہو کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو یاد رکھو مجھے جواب دینا بھی آتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر جواب دینے کی طاقت ہے تو ذرا نیچے آ جائیے۔ امام علی مقام تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت امام مسلم نے 70 کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ تنہا تھے اور وہ 70 تھے، مگر وہ 70 ہی اب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شیر کو چھیڑ کر بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کی تلوار چلتی تھی اور وہ آگے لگ کے بھاگ اٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چند آدمیوں کو قتل بھی کر دیا اور بہت سے زخمی بھی کر دیے۔ اسی حالت میں آپ خود بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر ایسا لگا جس نے آپ کے سامنے کے دانتوں کو توڑ دیا، خون بہ رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے اس عورت سے پانی کا پیالہ طلب کیا۔ اس عورت نے پانی کا پیالہ حضرت کو پینے کے واسطے پیش کیا۔ جب آپ پینے لگے، آپ کے منہ سے بہت سا خون اس پانی میں گر گیا اور وہ سارا پانی خون و خون ہو گیا۔ حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا، پیالہ زمین پر رکھ کے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے مقدر میں اس دنیا کا پانی نہیں ہے، اب تو جنت الفردوس میں جا کر ہی اپنی پیاس بجھائیں گے۔ امام پھر لڑنے لگے۔ ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے محمد بن اشعث کو بھیجا کہ جاؤ مکاری اور سیاست سے کام لیتے ہوئے مسلم کو یہاں پکڑ کے لاؤ۔ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مسلم، ان لوگوں نے بے وقوفی کی، حاکم وقت عبید اللہ بن زیاد نے ان کو لڑنے یا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ چلیے میرے ساتھ دارالعمارت میں گورنر سے جا کر گفتگو کیجئے، وہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ حسین بن علی بھی آ رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا فتنہ و فساد اور قتل و غارت نہ ہو۔ تو چلیے چل کے بات چیت کیجئے، ممکن ہے کہ کوئی صلح وغیرہ کی صورت نکل آئے۔ حضرت مسلم نے فرمایا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، ورنہ جب میں نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تھا اس وقت میرا ایک اشارہ ہی دارالعمارت کو ختم کرنے کے لیے اور ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے کافی تھا، مگر میں خود یہ نہیں چاہتا کہ قتل و غارت ہو۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب ٹھیک ہے، چلیے چلیے۔ اور ان کو جھڑکا جنہوں نے وہ تلواریں بلند کی ہوئی تھی کہ تلواریں نیام میں ڈالو، بزدل اور بے وقوف کہیں گے، اس نے ان کو تو ڈانٹا اور حضرت مسلم کو ساتھ لے چلا۔ حضرت امام مسلم اس کے ساتھ جب چلے اور دارالعمارت میں داخل ہوئے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوئے
اور جو ہی آپ نے دارل عمارت کے دروازے کے اندر قدم رکھا، ابن زیاد نے دونوں طرف ننگی تلواریں دے کے چند سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ان کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو ہی مسلم اس دروازے سے گزرے دونوں طرف سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ جب آپ دارالعمارت کے دروازے سے گزرے اور گزر کر جو ہی قدم اندر رکھا، دونوں طرف سے آپ پر تلواریں پڑی اور آپ اسی مقام پر وہاں شہید ہو گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ ابن زیاد کے پاس پہنچے اور اس سے گفتگو کی۔ ابن زیاد نے کہا دیکھیے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم ثابت کر چکے، لیکن باوجود اس کے میں آپ کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور وعدہ کریں کہ جب امام حسین آئیں گے تو ان سے بھی بیعت کروا دیں گے، تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ آپ کی خیر ہے اور نہ پھر حسین بن علی کی خیر ہے معاذ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک خیر کا تعلق ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، مگر نہ میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں نہ حسین بن علی یزید کی بیعت کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ یزید کی بیعت کریں، باقی رہا یہ کہ جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ سن لیجئے کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے اور وعدہ نہیں کرتے حسین سے بیعت کروانے کا تو میں ابھی آپ کو قتل کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر ان کو قتل کر دو اور سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور ان کی لاش بازار میں اس زور سے گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں اور لوگ دیکھیں۔ جب جلادوں کو حکم ہو گیا اور جلاد پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس وقت کوفے کا دارالعمارت بھرا ہوا تھا، اور تماشا دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور چٹھیاں لکھ کے بلایا تھا۔ وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب کیا ہوتا۔ حضرت مسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کوفے والوں تم نے بے وفائی کی، لیکن اب بھی میں تمہیں 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو یہ 3 کام ضرور کرنا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ میرے ہتھیار وغیرہ جو ہیں ان کو بیچ کر میں نے فلاں فلاں کا قرضہ دینا ہے وہ تم ادا کر دینا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب میرے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے اور میری لاش کو باہر پھینک دیا جائے تو میری لاش کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہو اور اہل بیت نبوت کی محبت کا کوئی ذرہ تمہارے اندر موجود ہو تو جس طرح بھی ہو سکے حسین بن علی کو پیغام بھیج دو، پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے نہ آئے، کوفے میں تشریف نہ لائے۔ ابن زیاد بڑا غضبناک ہوا اور اس نے سب لوگوں کی طرف گھور کے دیکھا اور کہنے لگا خبردار اگر کسی نے مسلم کے ان احکام پر عمل کیا میں اس کو قتل کروا دوں گا اور اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالوں گا، کوئی تعمیل نہ کرنے پائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے مسلم تیرے ہتھیار ہم اپنے مجاہدوں میں تقسیم کریں گے اور تیری لاش کو دفن نہیں کروائیں گے بلکہ کوفے میں پھرائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اور حسین کو ہم کیوں روکنے لگے؟ ان کو تو ہم نے بلانا ہے اور ان کو بھی اس بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ اس وقت آپ رو پڑے اور آپ کو امام علی مقام کی یاد اور ان کے تشریف لانے کا تصور اہل کوفہ کی بے وفائی ستا رہی تھی اور تڑپا رہی تھی۔ جلادوں نے پکڑا اور وہ پکڑ کر دارالعمارت کی چھت پر لے گئے۔ آپ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، انہوں نے وہ بھی نہ دی۔ آپ نے اشکبار نگاہوں سے ایک مرتبہ حجاز مقدس کی طرف، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے میرے آقا حسین اب میرے حال کی خبر تجھے کون کرے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اے کاش کہ میں آپ کو چٹھی نہ لکھتا،
کہ یہاں کے حالات تسلی بخش ہیں، اور ان کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور اب آپ تشریف لائیں گے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ بس آپ انہی تصورات اور خیالات میں تھے کہ ان جلادوں نے پکڑ کر آپ کو نیچے گرایا اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔